بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مثنی رضی اللہ تعالی عنہ بن حارثہ کا قبول اسلام۔ حضرت مثنی اپنے قبیلے کے ممتاز روئے صاحب میں تھے۔ دعوت اسلام کے آغاز میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے قبائل عد میں دورہ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق کے ہمراہ مثنی کے قبیلے بنی شیبان میں بھی تشریف لے گئے، اور کلام اللہ کی یہ آیت جس کا ترجمہ یہ ہے، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آؤ میں تمہیں پڑھ کر بتاؤں جو چیزیں تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ تم کو انصاف، احسان اور قرابت داروں کو داد دہش کا حکم دیتا ہے۔ پیش کر کے بنی شیبان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ رویسائے قبیلے میں اس وقت مثنی اور حانی وغیرہ موجود تھے۔ ان سب نے بالاتفاق کلام ربانی کی سحر آفری بلاغت اور اس کی تعلیم کی پاکیزگی کا اعتراف کیا۔ مثنی نے کہا، جیسے پاکیزہ تعلیم ویسا ہی پاکیزہ کلام بھی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوئے، میں نے تمہاری گفتگو سنی، تمہاری باتیں خوب ہیں اور تمہارا کلام نہایت حیرت انگیز ہے، لیکن افسوس کہ اس وقت ہم لوگ اس کو قبول کرنے سے مجبور ہیں، اس لیے کہ ہم میں اور کثرہ میں معاہدہ ہے کہ ہم نہ کسی جدید تحریک کو قبول کریں گے اور نہ کسی مجدد کو پناہ دیں گے۔ ممکن ہے جس چیز کو تم پیش کر رہے ہو وہ کثرہ کے خلاف ہو، اس لیے اس وقت ہم اسے نہیں قبول کر سکتے۔ اس کے لیے البتہ ہم تیار ہیں کہ عرب کے قرب و جوار کے فرما رواؤں کے مقابلے میں تمہاری حفاظت اور اعانت کریں۔ وہ مثنی کلام پاک کی سحر آفری اور اس کی تعلیمات سے پورے طور پر متاثر ہوئے، لیکن تقدم فی الاسلام کا شرف ان کے مقدر میں نہ تھا، اس لیے اس وقت اسلام کے شرف سے محروم ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کمزوری پر ان کی اخلاقی امداد قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا، اعتراف حق کے بعد اس سے انکار کیسا؟ خدا کا دین محض اس کا ایک شعبہ قبول کرنے سے قبول نہیں ہوتا جب تک اسے کل نہ قبول کیا جائے۔ پھر آخر سن 6 ہجری میں اپنے قبیلے کے ساتھ مدینہ آ کر مشرف و اسلام ہوئے۔ حضرت مثنی رضی اللہ تعالی عنہ پر